السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں اس موضوع کو لے کر ویڈیو نمبر 10 آج یہ ہمارا آخری ویڈیو بن رہا ہے، اور خاص کر کے موضوع جو رہے گا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال و یاجوج ماجوج کا ذکر آپ کے سامنے آج کیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس طرح ہوگا اور دجال کا خاتمہ کس طرح ہوگا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، اور یاجوج ماجوج کا ذکر کچھ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اور اس موضوع کو لے کر یہ ہمارا آج کا یہ آخری ویڈیو ہے، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کے 9 ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، تو وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، انشاءاللہ عزوجل قیامت کی نشانیوں کو لے کر آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے تو دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ خطبے کے بعد میں نے سورہ طٰہٰ 16واں پاری کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، رکوع نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو لے کر ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ چھپائے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوشیدہ اور چھپائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے کوشش کی، یعنی دنیا میں جس جان نے جو عمل کیا ہے اس کا وہ بدلہ قیامت کے دن دیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی گھڑی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 16ویں پاری کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور خاص کر کے دجال کا خاتمہ کس طرح ہوگا اس کے متعلق یاجوج ماجوج کا جو تذکرہ کیا ہے، ویڈیو نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جمعہ کے دن، کہ 8 پیج کی ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ عزوجل میں مسلسل آپ کے سامنے وہ پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل بھی ہے۔ دجال کانا ہے، اللہ کے نزدیک ذلیل بھی ہے، اور اس کا فتنہ بڑا سخت ہوگا، اور وہ عادات کے خلاف باتیں دکھائے گا، یعنی ایسی باتیں، ایسے کارنامے کر کے دکھائے گا جو عادتوں کے خلاف ہوں گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بال گھنگرالے اور آنکھیں ابری ہوئی ہوں گی، اور تم میں سے جو دجال کو پائے تو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اگر دجال تمہیں دکھائی دے، بروز قیامت، قرب قیامت دجال تمہیں دکھائی دے اور سامنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی شروع کی آیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھیں، ان آیتوں کے پڑھنے سے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور فساد پھیلاتا پھرے گا۔ دائیں طرف اور بائیں طرف پہلے وہ کہے گا
کہ میں نبی ہوں، پھر وہ دوبارہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر مضبوط رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ دجال کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زمین میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک وہ اس زمین پر دنیا میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن میں ایک دن 1 سال کا ہوگا، اس کا شروع کا ایک دن کتنا؟ 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کا، اور ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا۔ اس طرح ایک ایک دن کے متعلق فرمایا کہ ایک دن 1 سال، اور دوسرا دن 1 مہینہ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر جلد چلے گا جبکہ تھوڑی مدت میں دنیا گھوم جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال ابر یعنی بادل کے مانند ہوگی۔ اب بادل جس طرح چلتے ہیں، ابر ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، بادل کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے، تیزی رفتار کیا ہوتی ہے، کہ بادل کے مانند ہوگی، ہوا اس کے پیچھے رہے گی، اتنی اسپیڈ کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ وہ چلے گا، اور ایک قوم کی طرف آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا، تو وہ اس کو مان لیں گے، وہ قوم اس کو مان لے گی، اس کا کہنا مانے گی، اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو ان پر پانی برسے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی، اور ان کے جانور چرائے سے لوٹ کر خوب موٹے تازے ہو کر شام کو آئیں گے، اور ان کے تھن خوب دودھ سے بھرے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم اور اس قوم کے جانوروں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پھر وہ ایک گوار دیہاتی سے کہے گا کہ دیکھ، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تب تو مجھے اپنا رب کہے گا؟ پھر وہ 2 شیطان دجال کے حکم سے اس کے ماں باپ کی صورت بن کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر۔ یعنی ایک گنوار سے، ایک دیہاتی سے دجال کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا؟ اس کے بعد 2 شیطان اس دیہاتی کے ماں باپ کا چہرہ اختیار کر کے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا ایمان قبول کر لے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تیرا رب ہے۔ اور اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ دجال ایک شخص پر غالب ہو کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، بلکہ آری سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ دیکھو میں اپنے اس بندے کو جلاتا ہوں، یعنی زندہ کرتا ہوں۔ پھر دجال کہے گا کیا اب بھی تیرا کوئی اور رب ہے سوائے میرے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے کہے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کا درجہ جنت میں میری امت میں سب سے بلند ہوگا جو شخص کو دجال قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ شخص کہے گا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میری امت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں دجال ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ و مدینہ کے، پھر ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ اس کی بات نہ مانیں گے، اس کے خدا ہونے کا رد کر دیں گے۔ آخر کار دجال ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، پھر دجال ایک کھنڈر پر سے گزرے گا، ایک پہاڑی علاقے طرف سے کھنڈر علاقے کی طرف سے گزرے گا، اور وہ اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کھنڈر سے سب خزانے اس کے ساتھ ہو لیں گے، اس کھنڈر سے تمام تر خزانے نکلیں گے جو زمین میں چھپے ہوئے ہوں گے، وہ دجال کے ساتھ ہو لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمان سے نازل کرے گا، اور وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے، ان کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے، بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے پسینہ ٹپکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر کو اونچا کریں گے تو موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے
ٹپکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور دجال کو باب لد، یہ ایک مقام بتایا گیا ہے کہ دجال کو باب لد پر پائیں گے۔ وہ ایک پہاڑ ہے شام میں، بعضوں نے کہا ہے کہ بیت المقدس کا ایک گاؤں ہے، وہاں دجال مردود کو قتل کریں گے۔ دجال پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھل جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے محفوظ کر رکھا ہے، ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے وہ ان کا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ اے عیسیٰ، میرے مومن بندوں کو طور پہاڑ پر لے کر جاؤ۔ یعنی اس وقت دجال جب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، اس وقت کچھ مومن ایمان والے لوگ ہوں گے جن کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے سورہ نساء میں، ترجمہ ہے، اس کی طرف سے جن کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر یاجوج اور ماجوج کے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے۔ یہاں پر یاجوج و ماجوج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہر ایک ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے تو ان کا پہلا گروہ جو کثرت میں ٹڈیوں کے مثل ہوگا، ٹڈی کے مثل جانور، جو جانور ہوتے ہیں نا، کیڑے ہوتے ہیں نا، ان کی تعداد ان گنت ہوتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی بھی تعداد ان گنت ہوگی، کتنی ہوگی؟ ٹڈیوں کے مثل ان کی تعداد ہوگی، اور ان کا پہلا حصہ یعنی ان کا آگے کا حصہ ایک تالاب پر گزرے گا۔ یہ بیان، یہ ذکر جمعہ میں ہو چکا ہے، مختصر انداز میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا ہوں، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک تالاب پر سے گزر ہوگا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ پھر ان کا آخری حصہ آئے گا تو کہے گا کہ کسی زمانے میں اس تالاب میں پانی تھا۔ تو دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی کہ اس کے پہلے کا حصہ جو پانی پیے گا اور وہاں سے گزرے گا، اس کا آخری جب حصہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ تو ان کی تعداد کا اندازہ بالکل بھی لگایا نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لوگوں پر ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں چند کیڑے بھیجے گا۔ دیکھیں کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ ان کی گردنوں میں چند کیڑے بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں گھس جائیں گے، وہ دوسرے دن صبح کو سب کے سب مرے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج قوم دوسرے دن سب کے سب مری ہوئی ہوں گی جیسے آدمی مرتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے اور ایک بالشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بالشت برابر بھی جگہ نہ پائیں گے ان کی چکنائی، جو وہ مرے ہوئے ہوں گے ان کے بدن سے جو چکنائی نکلے گی، جو بدبو اور خون نکلے گا، وہ زمین پوری بھر جائے گی، اس سے زمین خالی نہ ہوگی۔ آخر پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ اور ان کے لوگ، مومن لوگ اس وقت دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گی، یعنی اونٹوں کے برابر پرندے آئیں گے اور ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہاں ڈال دیں گے۔ یعنی یاجوج و ماجوج کے جسموں کو، ان کے مرے ہوئے جسموں کو لے کر وہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہے گا وہ پرندے ڈال دیں گے۔ وہ پرندوں کا سائز بتایا گیا ہے کہ جس طرح اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں کے مانند وہ پرندے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائے گا۔ یہ یاجوج ماجوج کا معاملہ جب ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا۔ یہ پانی ان سب کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، زمین صاف ہو جائے گی بالکل۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اب اپنے پھل اگا اور اپنی برکت پھیر لا۔ اس دن کئی آدمی مل کر ایک انار کھائیں گے، یعنی زمین سے اتنا بڑا انار نکلے گا کہ ایک انار کئی آدمی مل کر کھائیں گے،
اور وہ سب سیر ہو جائیں گے، پیٹ بھر کر کھائیں گے، اور انار کے چھلکے سے چھتری کی طرح سایہ کریں گے۔ انار کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، وہ چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ چھتری کی طرح وہ سایہ کریں گے، یعنی انار بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت، یعنی جانوروں کے دودھ میں برکت دے گا کہ یہاں تک کہ ایک دودھ والی اونٹنی لوگوں کی کئی جماعتوں پر کافی ہوگی۔ لوگوں کی کئی جماعتیں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ اور ایک دودھ والی گائے، ایک قبیلہ آپ دیکھ لیں کہ قبیلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک قبیلے میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو ایک گائے کا دودھ کافی ہو جائے گا، لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور ایک دودھ والی بکری، ایک چھوٹا قبیلہ، چھوٹے قبیلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ایک چھوٹے قبیلے کو ایک دودھ والی بکری کافی ہو جائے گی، لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل، حاکم اور منصف امام ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والے، حاکم اور انصاف کرنے والے امام ہوں گے۔ وہ سبیل کو جو نصارہ لٹکائے رہتے ہیں، جو گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، سبیل جو لٹکائے رہتے ہیں اس کو توڑ ڈالیں گے، اور سوروں کو مار ڈالیں گے، اور اس کا کھانا بند کر دیں گے، سوروں کا کھانا بند کرا دیں گے، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، بلکہ کافروں سے کہیں گے یا مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہونا قبول کرو۔ اور بعضوں نے کہا ہے، یعنی جزیے کے متعلق بعض علماء نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جزیہ لینا اس وجہ سے بند کر دیں گے کہ کوئی فقیر نہ ہوگا، سب مالدار ہوں گے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ جزیہ سب کافروں پر مقرر کر دیں گے، یعنی لڑائی موقوف ہو جائے گی اور کافر جزیہ پر راضی ہو جائیں گے، اور صدقہ زکوٰۃ موقوف کر دیں گے۔ تو نہ بکریوں پر، نہ اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا مقرر ہوگا، اور آپس میں لوگوں کے کینے، دل میں جو کینہ ہوتا ہے، کینے اور بغض اٹھ جائیں گے، اور ہر ایک زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا۔ جتنے بھی زمین میں جانور ہے، زہریلے جانور ہے، ان کے منہ سے زہر جاتا رہے گا، یہاں تک کہ بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا۔ چھوٹے بچے جس طرح آج کھلونے سے کھیلتے ہیں، اس طرح اس وقت قرب قیامت میں بچے سانپ سے کھیلیں گے اور اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈالیں گے، مگر وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ایک چھوٹی بچی شیر کو بھگا دے گی، اس کو ضرر نہ پہنچائے گا، وہ شیر ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اور شیر بھیڑ یا بکریوں میں اس طرح رہے گا جیسے کتا ان بھیڑ بکریوں میں رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں کتے جس طرح بکریوں کی، بھیڑ کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح قرب قیامت میں شیر بکریوں کے ساتھ رہے گا۔ اور زمین صلح سے بھر جائے گی، جیسے برتن پانی سے بھرتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ، یعنی زمین صلح سے بھر جائے گی جس طرح برتن میں پانی بھرتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، سوائے خدا کے کسی کی پرستش، عبادت، پوجا نہیں ہوگی۔ تو سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اور لڑائی دنیا سے اٹھ جائے گی، لڑائی نہیں ہوگی دنیا میں۔ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، یعنی تمام لوگ ایمان والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا۔ اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، وہ ان کی بغلوں کے تلے سے اثر کرے گی، اور ہر ایک مومن کی روح قبض کرے گی۔ یعنی وہ ہوا جب چلے گی تو جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، تمام کے تمام کی روحیں قبض کر لی جائیں گی، اور باقی لوگ جو رہیں گے وہ کافر ہوں گے۔ لوگ گدوں کی طرح اعلانیہ جمع کرتے رہ جائیں گے، یعنی گندے کام جو کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، تو وہ اعلانیہ طور پر ہوگا، زنا اعلانیہ طور پر ہوگا، رہ جائیں گے لوگ، ان لوگوں پر کیا ہوگی؟ قیامت واقع ہوگی۔ یہ اتنی بڑی جو حدیث ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوا، اور قرب قیامت میں کیا کیا معاملات ہونی ہے اس کا بھی ذکر ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326، حدیث نمبر 4075 اور 4077۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 448، حدیث نمبر 7373، اور ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5
صفحہ نمبر 308 اور حدیث نمبر 4321 کی یہ اتنی بڑی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ ترجمہ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قریب قیامت کی علامت ہوں گی، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کی پیروی کرنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنا جو سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودیوں کے مکر و فریب وہ ان کے حملے سے محفوظ فرما کر آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کیا، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایک انسان تمہارے حوالے کر دیا، تم نے اسے قتل کیا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں اور وہ قیامت کے دن اتارے جائیں گے، نازل کیے جائیں گے۔ لوگ اس شک میں گمان میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور اسی گمان اور اسی شک کی وہ پیروی کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء ہی کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ اور قریب قیامت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ ایسا نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان سب پر گواہ ہوں گے۔ یعنی جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا اور کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر کوئی ان پر ایمان لے کر آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی سب سے بہتر تدبیر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یاجوج و ماجوج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ کہف کی یہ آیت ہے اور سورہ انبیاء کی یہ دوسری آیت ہے، یہ طویل آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کا بیان سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں، یہ آخری ہے، اس کے بعد ویڈیو مکمل ہو جائے گا۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب معظم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں ان کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے زمانہ قدیم میں اسے زمین پر اختیار بخشا تھا اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا، پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ اس نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہو، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ
اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو محسوس کیا، جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا۔ پھر وہ ایک اور راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا، جہاں اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے و ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں اختیار دیا ہے، وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، اور میں تمہارے اور ان کے درمیان یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس میں وہ لوہے کی دیوار پہاڑ کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا کہ اب آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے لوہے کو دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا کہ میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلتا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج و ماجوج میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا، قیامت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، وعدہ قیامت قریب آئے گا تو اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا اور دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت جملہ مخلوقات یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ سورج کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا اور یاجوج و ماجوج کے قوم کو دیکھنا اور ان کو قید کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاجوج ماجوج کے متعلق، یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے، ترجمہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر پڑیں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی کہ ہم اس دین کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے سب دوزخ کا ایندھن ہیں، اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے متعلق، مشرکوں کے متعلق اور یاجوج ماجوج کے متعلق یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ آج کا قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں ویڈیو نمبر 10 تھا، یہ آخری ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 1 سے لے کر 10 تک یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے۔ آج کا جو موضوع تھا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل
دجال و یاجوج و ماجوج کا ذکر آج آپ کے سامنے کیا گیا۔ قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں ویڈیو نمبر 10 یہ آخری ویڈیو تھا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن لوگوں نے ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کیا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی ویڈیو میں جو کچھ بھی بولا گیا ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوا، یاجوج ماجوج کا، دجال کا، اور بہت سے احادیث کریمہ کا ذکر ہوا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، کبھی اگر موقع ملے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کس طرح ہوگا، ان کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہے، تفصیل سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں اس کو لے کر ویڈیو نمبر 1 سے لے کر 10 تک جتنے بھی ویڈیو بنائے گئے ہیں، اس میں احادیث کریمہ پڑھنے میں یا پھر سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہوگی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے یا پھر سمجھنے یا پھر سمجھانے میں غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ رکوع نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ ہر جان، جس کے اندر جان ہے، اس جان کا بدلہ، اس عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی، قیامت کی، حشر کی، حساب و کتاب کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں، تمام لوگوں کے عمل میں، عمر میں، رزق میں، روزی میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کلمے والی موت، توبہ والی موت، ایمان والی موت ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نصیب عطا فرمائے۔ اور دجال کی فتنوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کسی اور موضوع کو لے کر انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔